نمبر 9، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ نبی پر، اس نبی پر، کس نبی پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر صلاۃ اور خوب خوب سلام بھیجو، صلاۃ بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنا کیا ہے اور فرشتوں کا صلاۃ بھیجنا کیا ہے؟ ابو العالیہ تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ تعالیٰ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے سامنے اللہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا، آپ کی تعریف کرنا ہے۔ یعنی اللہ صلاۃ بھیجتا ہے کا کیا مطلب؟ اللہ دعا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی دعا سے بہت اچھے ہیں۔ کیسے ہیں؟ اللہ کی دعا سے اچھے ہیں۔ اللہ کس سے دعا کرتا ہے؟ اللہ کے بندے، اللہ دعا کرتا ہے کسی سے؟ اللہ کی دعا سے سب ٹھیک چلتا ہے، یعنی اللہ بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ کس سے دعا کرتا ہے؟ اللہ کا صلاۃ بھیجنا نبی پر کیا مطلب ہے؟ ابو العالیہ کہتے ہیں اللہ کا صلاۃ بھیجنا یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا، تعریف بیان کرتا ہے، میرا نبی ایسا ہے، میرا نبی ایسا ہے۔ اور وصلاۃ الملائکۃ الدعاء، کہتے ہیں کہ فرشتوں کا صلاۃ بھیجنا کیا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ یعنی صلاۃ کا لفظ جب اللہ کے لیے آئے تو تعریف کے لیے آئے گا کہ اللہ اس کی، فرشتوں کی، اس بندے کی تعریف کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، یہ میرا بندہ ہے۔ اور فرشتوں کے لیے جب یہ لفظ آئے گا تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ دعا کے ہوں گے، کہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یصلون، فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ وہ دعا ہے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ یبرکون، برکت کی دعا کرتے ہیں بندوں کے لیے، کہ اللہ ان کو برکت دے، ان کے لیے خیر میں برکت عطا فرما۔ تو برکت کیسا آتی ہے؟ اگر برکت چاہیے تو الٹی سیدھی حرکت کرنے سے آتی برکت؟ گھر میں کچھ ٹانگ دیا، ناریل لٹکا دیا، لیمو مرچی لٹکا دی، دیواروں پر کچھ ٹانگ دیا، کولگا والے بابا کی تصویر لگا دی، گھر کے اندر کعبہ کا دروازہ لگا دیا، اس سے برکت آتی ہے؟ نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے گا، برکت آئے گی، کیونکہ فرشتے اس کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ برکت کی دعا کرتے ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کو امام البخاری نے صحیح البخاری میں تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں کا مطلب یہ کہ برکت کی اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن پھر آپ پر درود پڑھنے والے کے لیے کیا ہے؟ وہ تو فرشتے آپ پر بھیج رہے ہیں، وہ تو ایک ہی بندے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے بندوں کے لیے کیا، ہمارے لیے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک اور بات سامنے آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ، جو ایک بار مجھ پر درود پڑھے، من صلی علیہ صلاۃ لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما صلی علیہ، جب تک مجھ پر وہ درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب تک یہ مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ فَلْيُقِلْ عَبْدٌ مِّن ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ، اب بندے پر ہے چاہے تو زیادہ درود پڑھے یا کم درود پڑھے، جب تک مجھ پر وہ درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ بستر میں ہے، کسی اکیلا بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں ہے، گاڑی پر ہے، کہیں بھی بازار میں بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہتا ہے اس پر فرشتے بھی کیا کرتے رہتے ہیں؟ اس پر صلاۃ بھیجتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ کتنا آسان ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ برکت ان کے لیے ملتی ہے، کیونکہ یصلون یبرکون کا لفظ یہاں ابن عباس کہتے ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کو امام احمد اور ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو
حسن کہا ہے۔